کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مزیدار بیف پائے بنانے کے لیے بہت زیادہ مسالے اور لمبی چوڑی تیاری چاہیے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ جی ہاں، کیونکہ آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں گھر کے عام مسالوں سے مزیدار اور خوشبودار پائے بنانے کا آسان طریقہ، جو ذائقے میں کسی بھی ہوٹل سے کم نہیں ہوں گے۔ نہ مہنگے مسالوں کی ضرورت، نہ کوئی مشکل طریقہ اور نہ ہی ذائقے پر کوئی سمجھوتا۔ بس چند آسان ٹپس کے ساتھ بنائیں ایسے لذیذ بیف پائے کہ شوربے کا آخری قطرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اور سب سے خاص بات، میں آپ کو وہ سیکرٹ ٹپ بھی بتاؤں گی جس سے پائے مزیدار، گاڑھے اور خوشبودار اور مزیدار بنیں گے۔ تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں نے بیف پائے اچھی طرح سے بنا کر ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے۔ تو یہ جو پائے ہیں تقریباً 2 kg کے برابر ہے۔ تو ان کو آپ اچھے سے واش کر کے یہاں میں نے پریشر میں ان کو ایڈ کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کڑھائی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پریشر کے اندر بنا رہی ہوں۔ تو یہاں میں نے 1 لہسن، چھوٹا سا ٹکڑا ادرک ایڈ کیا ہے، ساتھ میں نے 2 تیز پتہ ایڈ کیے ہیں، 3 سے 4 سرخ کول والی مرچی ایڈ کی ہیں، 5 سے 7 کالی مرچی ایڈ کریں گے، 10 سے 12 لونگ ایڈ کریں گے، اور چھوٹا سا ٹکڑا دال چینی کا ایڈ کریں گے، اور 2 عدد ہری والی الائچی ایڈ کریں گے، 2 سے 3 عدد، اور 1 ٹی اسپون یہاں سونف ایڈ کریں گے، اور 1 ٹی اسپون ہی یہاں ثابت زیرہ ایڈ کریں گے، اور ساتھ یہاں 2 عدد بادیان کے پھول ایڈ کروں گی، 1 چھوٹا سا ٹکڑا ہم جاوتری کا ایڈ کریں گے، اور ڈھیر سارا پانی ایڈ کر کے اس کو پریشر لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں میں 1 ٹیبل اسپون بھر کر نمک کا ایڈ کروں گی، جو کہ پایوں کو جلدی گلانے میں مدد کرے گا۔ یہاں ہم اسپیچولا کی مدد سے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہاں کچھ لوگ سونف پوچھیں گے کہ کیوں ایڈ کی ہے۔ سونف ایڈ کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے۔ آپ ایک دفعہ لازمی ایڈ کیجئے گا۔ تو اب ہم اس کو پریشر لگائیں گے، تو دوسری طرف ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں میں نے ایک کڑھائی کے اندر تقریباً 1 کپ کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے۔ 1 کپ سے ذرا کم ہی تھا، کہ جو پائے ہیں ان کا بھی کافی زیادہ آئل ہوتا ہے، تو اس لیے آئل یہاں ہم کم ہی استعمال کریں گے۔ جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوا تو میں اس میں ایڈ کروں گی 2 میڈیم سائز کے پیاز۔ ان کو میں نے اچھا سے چوپ کر لیا تھا۔ ان کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ ہلکے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور ان کا کچا پن چلا نہ جائے۔ تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اور پیاز کا بھی کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم اس کو مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے ان کی بنائی کریں گے۔ تو جیسے ہی اس کی بنائی ہوئی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 عدد یہاں میں ہری مرچیں موٹا موٹا چوپ کر کے ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ ان کو باریک چوپ کر کے بھی ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن میں یہاں ذرا موٹا موٹا ہی ایڈ کر رہی ہوں۔ 2 سے 3 منٹ مرچوں کو بھی فرائی کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے اسپائسز۔ تو یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں 1/2 ٹی اسپون سرخ مرچ کا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون ہی یہاں ہم ایڈ کریں گے ہلدی پاؤڈر، اور 1/2 ٹی اسپون یہاں اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاؤڈر۔ تو یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے، یہ جو پایوں کا ذائقہ ہے اس کو دوگنا چگنا کر دے گا، کیونکہ پایوں میں کالی مرچ بہت ہی زبردست فلیور لاتی ہے۔ اس کو آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے۔ ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ان کی بھنائی کریں گے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ان تمام اسپائسز کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی۔ 3 سے 4 منٹ آپ نے ان کی لازمی بھنائی کرنی ہے تاکہ جو فلیور ہے وہ اچھے سے نکل آئے۔ تو یہاں دیکھیے ماشاءاللہ 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں مسالوں کی اچھے سے بنائی کرتے ہوئے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1/2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر۔ ان تمام چیزوں کو ایڈ کر کے ہم پھر اچھے سے مکس کریں گے اور ان کی بنائی کریں گے۔ اتنی بنائی کریں گے جب تک کہ آئل سیپریٹ ہونا شروع نہ ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس میں ایڈ کروں گی 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے، اور ان کو اچھے سے ہم اسی مسالے کے اندر مکس کریں گے۔ تو یہاں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ میں نے ابھی تک نمک اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ہے۔ نمک اس لیے ایڈ نہیں کیا کیونکہ ہم نے جب پایوں کو پریشر لگایا تھا
تو اس کے اندر ہم نے نمک ایڈ کیا ہے، ہم بعد میں چیک کر کے مزید نمک ایڈ کریں گے، فی الحال ہم مسالے میں کوئی بھی نمک ایڈ نہیں کریں گے۔ تو یہاں تقریباً 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں مسالے کی اچھے سے بنائی کرتے ہوئے۔ ٹماٹر جو پانی ریلیز کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی خشک ہو رہا ہے۔ تو اب جیسے ہی بنائی ہوئی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پائے، جن کو ہم نے پریشر لگا کے رکھا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ اچھے سے گل چکے ہیں۔ میں نے تقریباً پونا گھنٹہ پریشر لگایا ہے تاکہ جو پائے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں۔ تو پائے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اچھے سے گل چکے ہیں، خود بخود ہی ہڈی کو چھوڑ رہے ہیں، اتنے ماشاءاللہ سافٹ ہمارے جو پائے ہیں بن کر ریڈی ہوئے ہیں۔ تو ان تمام پایوں کو ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ان مسالوں کے اندر، اور ان کی بنائی کریں گے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے۔ یہ سٹیپ آپ نے لازمی فالو کرنا ہے، اس کے ساتھ بہت ہی رچ فلیور آئے گا ہمارے بیف پایوں کے اندر۔ انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے مزیدار پائے اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی لازمی کیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ کو ہماری ریسپی کہاں سے واچ کر رہے ہیں۔ فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہوتا ہے۔ آپ کے بیف پائے کیسے بنے ہیں یا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو دوستو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً پایوں کی بنائی کرتے ہوئے۔ تو اب جو ہم نے یخنی پایوں کی رکھی ہوئی تھی اسے ایڈ کر دیں گے۔ اس میں ہم ایکسٹرا پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے، صرف یہ جو پایوں کی یخنی ہے اسے ہی ہم ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے۔ آپ چاہیں تو ایکسٹرا پانی ایڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہاں ضرورت فیل نہیں ہو رہی تو میں یہاں پانی ایڈ نہیں کروں گی۔ جو پایوں کی یخنی ہے اس کے اندر ہی مکس کروں گی، مزید 5-7 منٹ کے لیے ان کو پکاؤں گی۔ تو دوستو یہاں ہم تھوڑا سا نمک چیک کریں گے، کیونکہ جب ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا تو اس کے اندر نمک ایڈ نہیں کیا تھا۔ تو یخنی کو آپ چیک کریں گے، اگر ہمیں نمک تھوڑا سا کم لگے تو ہم اس کو اور ایڈ کریں گے۔ تو یہاں مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا ہے تو یہاں میں نے ½ ٹی اسپون مزید نمک کو ایڈ کیا ہے، اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے، اور اس کو مزید ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے، تاکہ جو ہم نے نمک ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے یخنی کے اندر مکس ہو جائے۔ تو یہاں میں نے 3 سے 4 ہری مرچیں ایڈ کی ہیں، ان کو مکس کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے بیف پائے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ شوربہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا تھک بن کر ریڈی ہوا ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے بیف پائے بالکل بن کر ریڈی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خود بخود ہی جو گوشت ہے وہ پایوں سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہم اس کے اندر مزید سوکھا دھنیا تھوڑا سا ایڈ کریں گے فلیور کے لیے، آپ چاہیں تو ہرا دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہاں تھوڑا سا بھنا کٹا گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر کے ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ کچھ لوگ ادھر آ کر کسوری میتھی بھی ایڈ کرتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بہت زبردست فلیور آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اب ہمارے پائے بالکل ریڈی ہیں سرو کرنے کے لیے۔ تو اب ہم ان کو ایک باؤل میں نکال لیں گے۔ ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں شوربے کی تھکنس، اور پائے چیک کریں ماشاءاللہ سے کیسے جو گوشت ہے وہ خود بخود ہی سیپریٹ ہو رہا ہے، ہڈیوں سے علیحدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں۔ تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے بیف پائے بن کر ریڈی ہوئے ہیں۔ یہ اتنے مزے کے بن کر ریڈی ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے میرے طریقے سے ایک دفعہ بھی بنا لیے تو آپ بار بار بنائیں گے اور تعریفیں بھی کریں گے۔ جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر اور آپ سے ریسپی پوچھے بغیر رہ نہیں سکے گا۔
انشاءاللہ یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں۔ اس ریسپی کو لازمی شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور مجھے اجازت دے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔